اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی ہماری یہ نشست میں احکام شرعیہ بیان کیے جائیں گے جو قرآن حکیم و احادیث نبوی کی روشنی میں ہیں۔ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں لوگوں سے تعاون کرنا۔ قرآن مجید سورۃ المائدہ آیت نمبر 2 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تمہیں کسی قوم کی یہ دشمنی کہ انہوں نے تم کو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی حاضری سے روکا تھا، اس بات پر ہرگز نہ ابھارے کہ تم ان کے ساتھ زیادتی کرو، اور نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور گناہ اور ظلم کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ نافرمانی کرنے والوں کو سخت سزا دینے والا ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 71 میں ارشاد ہے، اور اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق و مددگار ہیں، وہ اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں، اور نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بجا لاتے ہیں، انہی لوگوں پر اللہ عنقریب رحم فرمائے گا، بے شک اللہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے۔ سورۃ البلد آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 18 تک ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ تو دین حق اور عمل خیر کی دشوار گزار گھاٹی میں داخل ہی نہیں ہوا، اور آپ کیا سمجھے ہیں کہ وہ دین حق کے مجاہدے کی گھاٹی کیا ہے؟ وہ غلامی و محکومی کی زندگی سے کسی گردن کا آزاد کرانا ہے، یا بھوک والے دن یعنی قحط و افلاس کے دور میں غریبوں اور محروم المعیشت لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، یعنی ان کے معاشی تعطل اور ابتلا کو ختم کرنے کی جد و جہد کرنا ہے۔ خرابت دار یتیم کو یا شدید غربت کے مارے ہوئے محتاج کو جو محض خاک نشین اور بے گھر ہے، پھر شرط یہ ہے کہ ایسی جد و جہد کرنے والا وہ شخص ان لوگوں میں سے ہو جو ایمان لائے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر و تحمل کی نصیحت کرتے ہیں، اور باہم رحمت و شفقت کی تاکید کرتے ہیں، یہی لوگ دائیں طرف والے یعنی اہل سعادت و مغفرت ہیں۔ سورۃ الماعون آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 7 تک میں ارشاد ہے، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ تو یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یعنی یتیموں کی حاجات کو رد کرتا اور انہیں حق سے محروم رکھتا ہے، اور محتاج کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، یعنی معاشرے سے غریبوں اور محتاجوں کے معاشی استحصال کے خاتمے کی کوشش نہیں کرتا۔ پس افسوس اور خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کی روح سے بے خبر ہیں، یعنی انہیں محض حقوق اللہ یاد ہیں، حقوق العباد بھلا بیٹھے ہیں۔ وہ لوگ عبادت میں دکھلاوا کرتے ہیں کیونکہ وہ خالق کی رسمی بندگی بجا لاتے ہیں، اور پسی ہوئی مخلوق سے بے پرواہی برت رہے ہیں، اور وہ برتنے کی معمولی سی چیز بھی مانگے نہیں دیتے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اس بارے میں بیان کیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی کوئی دنیاوی تکلیف دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کے دن کی مشکلات میں سے کوئی مشکل حل کرے گا۔ جو شخص دنیا میں کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا، اور جو شخص دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم، امام احمد اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو
موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنگ میں قبیلے اشعر کے لوگ بہت تنگ دست ہو جاتے ہیں یا مدینے میں ان کے اہل و عیال کے لیے کھانے پینے کی تنگی ہو جاتی ہے تو ان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ اسے ایک چادر میں جمع کر لیتے ہیں اور پھر وہ ایک برتن کے ذریعے اس کھانے کو سب میں برابر تقسیم کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ اس باہمی تعاون کے باعث مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر صدقہ دینا لازم ہے۔ لوگ عرض گزار ہوئے، یا نبی اللہ، جس میں طاقت نہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اپنے ہاتھ سے کام کرے، خود بھی نفع حاصل کرے اور صدقہ بھی دے۔ انہوں نے عرض کیا، اگر یہ بھی نہ کر سکے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر مظلوم حاجت مند کی مدد کرے۔ انہوں نے عرض کیا، اگر یہ بھی نہ کر سکے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی کے کام کرے اور برے کاموں سے رکا رہے، اس کے لیے یہی صدقہ ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ ایک روایت میں حضرت سلیمان اپنے والد سے روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی کے کام کی طرف رہنمائی کرنے والا بھی اس نیکی کو سر انجام دینے والے کی طرح ہے، اور اللہ تعالیٰ مصیبت زدہ کی مدد کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ اس حدیث کو امام ابو حنیفہ اور ابو یعلی نے روایت کیا ہے۔ ایک روایت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مصیبت زدہ کی مدد کرے، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 73 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ ان میں سے ایک کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا و آخرت کے تمام امور کو سنوار دیتا ہے، جبکہ بقیہ 72 نیکیوں کے بدلے میں اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اس حدیث کو امام ابو یعلی، امام بہقی اور ابن ابی دنیا نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے کہ ایک شخص اونٹنی پر سوار ہو کر آیا اور دائیں بائیں تکنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس زائد سواری ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اس شخص کو لوٹا دے جس کے پاس سواری نہیں ہے۔ جس کے پاس زائد ساز و سامان ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اس شخص کو لوٹا دے جس کے پاس سامان نہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اصناف کا ذکر فرمایا، حتیٰ کہ ہم یہ سمجھے کہ ہم میں سے کسی کو بھی ضرورت سے زائد اشیاء اپنے پاس رکھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم، امام احمد اور امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اصحاب صفا درویش آدمی تھے، لہذا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس 2 نفوس کا کھانا ہے وہ تیسرے کو ساتھ ملا لے، اور جس کے پاس 4 کا کھانا ہے وہ 5ویں کا یا 6 کو ساتھ ملا لے۔ لہذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 حضرات کو اپنے ساتھ لے گئے، جبکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 افراد کو ساتھ لے کر گئے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت نبیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں نے تمہیں قربانیوں کا گوشت 3 دن سے زیادہ جمع کر رکھنے اور کھانے سے منع کیا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ آدمیوں تک پہنچ جائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فراخی عطا فرما دی ہے، لہٰذا اب کھاؤ، جمع کرو اور ثواب کماؤ۔ آگاہ رہو کہ عید الاضحیٰ اور تشریق کے یہ دن کھانے پینے اور ذکر الہی کے ایام ہیں۔ اس حدیث کو امام احمد، امام ابو داؤد اور امام دارمی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قحط والے سال، اور یہ سال بہت سخت اور مصیبت والا تھا، بعد میں اس کے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیہاتیوں سے اونٹ، گندم، تیل لے کر
بدوؤں کی مدد کی، یہاں تک کہ تمام دیہاتی اس وجہ سے تھک ہار گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور یہ دعا مانگی، اے اللہ ان کا رزق پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھ دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اور مسلمانوں کے حق میں ان کی دعا قبول فرمائی، اور جب بارش نازل ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی قسم اگر مالی تنگی کا یہ دور ختم نہ ہوتا تو میں مسلمانوں کا کوئی ایک گھر بھی ایسا نہ چھوڑتا جس میں کھانا موجود ہو، مگر یہ کہ اس کے افراد کو گن کر اتنے ہی ضرورت مندوں کو حکماً اس میں داخل کر دیتا تاکہ وہ ان کے کھانوں میں شریک ہوں، کیونکہ ایک شخص کا کھانا دو کو ہلاک ہونے سے بچا لیتا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے الادب المفرد میں روایت کیا ہے۔ امام عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اپنے بھائیوں کی 3 دن بعد ہمیشہ خبر گیری کیا کرو، اگر وہ بیمار ہوں تو ان کی عیادت کرو، اگر وہ کسی کام میں مشغول ہوں تو ان کی مدد کرو، اور اگر وہ کوئی ضروری کام بھول گئے ہوں تو انہیں یاد دلاؤ۔ اس حدیث کو امام ابو نعیم نے روایت کیا ہے۔ امام ابو حمزہ شیبانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کی خاطر اخوت رکھنے والے کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے میں اپنے بھائیوں کے مددگار ہیں، اگرچہ ان کے گھر اور جسم ایک دوسرے سے دور ہی کیوں نہ ہوں۔ اس حدیث کو امام ابن ابی دنیا نے روایت کیا ہے۔ امام ماوردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض حکماء نے فرمایا جو آپ کے ساتھ محبت و مودت سے پیش آیا اس نے آپ کو اپنا ہم نشین بنا لیا۔ اس کا پہلا حق اس کے اخلاص و محبت پر یقین کرنا ہے، پھر جائز امور میں اسے دل کی وسعت اور کشادگی کے ساتھ اپنا انس و محبت مہیا کرنا ہے، پھر اسے پوشیدہ اور علانیہ ہر حال میں نصیحت کرنا ہے، پھر اس سے ہر قسم کے بوجھ کو دور کرنا ہے، پھر اس سے مشکل یا مصیبت کو دور کرنے کے لیے اس کی ہر ممکن مدد کرنا ہے۔ بے شک ظاہر میں اس کی نگرانی کرنا منافقت ہے، اور مشکل میں اسے تنہا چھوڑ دینا اور اس کی نگرانی نہ کرنا کم ظرفی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک